السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زید ملک کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں سیاست کے ان حوالوں پہ اور ان باتوں پہ کہ جن کا شور مچا ہوا ہے، کیونکہ الیکشن مہم زوروں پر ہے اور امیدوار ٹیل کا زور لگا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال جو آج کل کھڑا ہو رہا ہے وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، کیونکہ ایک جماعت 100% زیر عتاب نظر آ رہی ہے، باقی جماعتیں تو کھل کر اپنے جلسے بھی کر رہی ہیں، جبکہ وہ اپنی کارنر میٹنگز بھی کر رہی ہیں اور بلکہ جو چاہے وہ کر رہی ہیں، لیکن ایک جماعت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کارنر میٹنگ کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ جلسہ کرنے کی کوشش کرے، یا وہ ایون کہ ورچوئل جلسہ یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا پر بھی جلسہ کرنے کی کوشش کرے، تو سوشل میڈیا ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات کتنی درست ہے، کتنی غلط ہے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے اور ان مسائل پر بھی بات کریں گے جو آج سیاسی جماعتوں کو نظر آ رہے ہیں، اور پھر سب سے اہم بات کہ ہم بات کریں گے الیکشن کے بعد کی صورتحال کے اوپر بھی۔ اور میرے ساتھ جو مہمانان آج موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا، سید شہریار احمد قانون دان ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کا میڈیا سے بھی بڑا پرانا تعلق ہے، تجزیہ کار ہیں اور چیزوں کو بڑی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں، بڑی گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عمران قریشی صاحب۔ عمران قریشی صاحب بھی سیاسی حوالے سے اپنے تجزیات آپ کو بہت سارے چینلز پر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں دونوں مہمانان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے شہریار صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ ایک جماعت کو وہ باقی جماعتوں کو جو الیکشن کے حوالے سے آزادیاں حاصل ہیں اسے حاصل نہیں؟ آپ کو گراؤنڈ پہ اس بات میں سچائی نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ زید ملک صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جی بالکل، یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک ہی سیاسی پارٹی تحریک انصاف، اس کا جو ہے بالکل اسے آؤٹ کیا گیا ہے ہر طرح سے، ہر حوالے سے۔ اس کی آزادیاں جو ہیں رائے دہندگان کے حوالے سے، امیدواروں کے حوالے سے، تو کیا ہم اسے اور جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کہ جمہوریت تو ظاہر نہیں کہہ سکتے اس کو، پھر یہ کیا تو کہیں گے؟ فسطائیت ہے، یہ تو جابرانہ طرز عمل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور ایک وہ جو خاص جماعتیں ہیں تو پھر جو، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ ون ڈے میچ ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر بال پہ گیم چینج ہوگی، اور الیکشن سے باہر رکھا گیا پی ٹی آئی کو، اور ان کا انتخابی نشان تک لے لیا گیا۔ اس کے باوجود جو لوگ ان کے کینڈیڈیٹ عمران خان نے نامزد کر دیے ہیں، وہ جب جیتیں گے تو وہاں ہمیں پولنگ ڈے والے دن پتہ چلے گا کہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ حالات فوری طور پر بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور اس دن اگر اچھی تعداد میں پی ٹی آئی ورکر آ گیا اور باہر نکل آیا اور پولنگ کے اسٹیشن پہ پہنچا، اور اس نے دھاندلی کو روکا بھی وہاں پہ، جیسی کہ ہمیشہ بیلٹ پیپر بوریاں نکلتی رہی ہیں بیلٹ پیپرز، اور ان کے بیلٹ باکس غائب ہو جاتے رہے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں ہم کی بہت سارے ہمارے پاس نظیریں موجود ہیں کہ جس کو جتوانا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اس کو پلان کر کے جتوا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کھیل ان کے لیے، وہ بہت نہیں، اگر دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں آسان نہیں ہوگا، اگر آسان نہیں ہے تو اتنا سب کچھ کیوں کیا جائے؟ عمران قریشی صاحب، ذرا آپ کی طرف بھی سیاست میں آؤں گا، آپ کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا کہ جس طرح شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اگر لوگ نکل آتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنا جو اظہار رائے ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، تو شاید جو ماضی میں مسائل بپا ہوتے رہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فکس میچ ہوتا رہا، وہ نہیں ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ صاحب دیکھیں، بیسیتا مسلمان، ایک پاکستانی، جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا نا، وہ معاشرہ کبھی سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ ابھی جس طریقے سے ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں، آپ نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ جماعتیں کارنر میٹنگ بھی کر رہی ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، اور صرف ایک جماعت کو سائیڈ کرایا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ بتائیں گے، میرا تو سوال ہے۔ دیکھیں بالکل ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، اور یہ بہت زیادتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک ورچوئل جلسہ کروایا گیا، اس میں بھی نیٹ کو بھی سلو کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے
کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں، جن کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی، وہ لوگ بھی پی ٹی آئی کا نام لے کے اپنے بینر وغیرہ چھپا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو نقصان دیا جائے، ان کے ووٹوں کو اپنی طرف ڈلوایا جائے، اور یہ زیادتی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ نہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا، جس طرح شہریار صاحب کہہ رہے ہیں اگر لوگ نکل آتے ہیں اور لوگ مطلب ہو سکتا ہے، یعنی ہم الیکشن ڈے کی بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کے لیے ہی نکل آئیں اور اگر آ کے بہت زیادہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ویسے تو پی ٹی آئی گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے. دیکھیں اس دفعہ پاکستان کی جو سیاسی ہسٹری ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی بھی جماعت کا کوئی قائد جیل کے اندر ہو اور لوگوں کی اتنی محبت، اتنی تعداد میں لوگوں کی محبت، اچھا ان کا کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو، اور ان کا کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو، ان کا نشان بھی نہ ہو، اور اس دفعہ لوگ پھر بھی ان کے جلسے جلوسوں پر پابندی. ہاں بس یہ ایک زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس دفعہ لوگ انشاءاللہ بہت تعداد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. نہیں چلے ہم کہتے ہیں لوگ نکل آئے، سوال یہ ہے کہ کیا پھر تبدیلی آ سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی جو طاقتیں یہ نہیں کہتی شریار صاحب، جو طاقتیں یہ نہیں کہتی کہ یہ مطلب چینج آئے تو وہ طاقتیں تو اسے روکیں گی، تو کیا وہ اتنی زیادہ طاقتور نہیں کہ وہ پھر بھی کچھ نہیں ہونے دیں گی؟ یہ ملک جس مقام پر پہنچ چکا ہے وہاں پہ کوئی اچھائی کے آثار تو نظر نہیں آتے، اور نہ ہی میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر بات پہ میں یہی کہتا رہوں کہ اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ ہمیں جو چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں اس حساب سے تو یہ ملک آگے سے آگے وقت کے ساتھ ساتھ اور تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد استحکام آئے گا، معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی، سیاسی صورتحال بھی بہتر ہوگی، تجارت ہوگی اور حالات لوگوں کے بہتر ہوں گے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. جس طرح انہوں نے ایک مقبول ترین جماعت کو اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے مل کے اس کو فارغ کیا، اس کو نکالا، اور جیسے اس کے لیڈر پہ عمران خان پہ کیسز بنائے، مقدمے بنائے، اور جس طرح اس کو آؤٹ کر رہے ہیں الیکشن کمشنر اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سب مل کے، اس سے تو بعد میں بھی کوئی بھی حکومت بنے گی تو استحکام. اچھا بطور قانون دان میں مجھے یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ یہ جو کیسز ہیں ابھی سائفر کیس کے حوالے سے، جو ان کے گواہ تھے اعظم خان، انہوں نے 164 کے بیان سے کچھ تھوڑے سے انہوں نے اس کو چینج بھی کیا ہے، تو اس کی قانونی حیثیت پھر 164 کے بیان کی پھر بھی برقرار رہتی ہے اگر گواہ جو ہے منحرف ہو جائے یا نہیں؟ دیکھیے ٹرائل کورٹ میں آ کے جب اس نے جو بیان دیا اس میں وہ باتیں نہیں کی جو اس نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 میں کی تھی، اور ایف آئی اے کو بیان دیتے ہوئے جو کچھ اعظم خان نے کہا تھا. اور سب کو پتہ ہے ملک صاحب کہ اعظم خان 1 مہینہ غالباً یا اس سے زیادہ غائب رہا، اور وہ کہاں غائب رہا اور اس کو کس نے بریف کیا، اور کس طرح ہمارے جو جتنے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو غائب کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، کس طرح ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو اٹھایا جاتا ہے اور بے آبرو کیا جاتا ہے خواتین کو. اس کے بعد کوئی بھی اس قسم کا بیان دے سکتا ہے، وہ میں بھی ہوں یا آپ ہوں یا عمران صاحب ہوں، کوئی بھی. اب قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اب اس کی قانونی حیثیت ویک ہو گئی ہے. ٹرائل کورٹ میں آ کے اس نے وہ باتیں نہیں کی جو اس نے 164 کے سامنے کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اس نے فوج کو اور خراب کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو خراب کرنے کے لیے ایسا بیان دیا عمران خان نے اپنی تحریک عدم اعتماد بچانے کے لیے. جب وہ پی ایم تھا تو اس نے پھر سائفر کی کاپی گما دی، اور یہ بہت ہی عجیب سی باتیں تھیں کیونکہ سائفر کی کاپی تو فارن آفس میں ہے، اس کی 3-4 اس کی کاپیاں ہوتی ہیں. اگر پی ایم کے پاس کوئی کاپی ہے تو اس میں دیکھیں کتنا کنفیوژن ڈالا. پہلے آئی ایس پی آر نے آگے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی سائفر آیا ہے، نہ ہی اس میں یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، ڈان لو کی طرف سے، کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے. اور اس کے بعد وہی سائفر پہ کیس بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، زیرو کیس. عمران قریشی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو گورنمنٹ کس کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ابھی ظاہری طور پہ جو اس وقت حکومتی اقدامات ہیں یا کچھ عدالتی فیصلے جو ہو رہے ہیں ان سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ نون لیگ والوں کو بھی لائیں گے. اچھا شہریار صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں نون لیگ؟ جی بالکل، نون لیگ کو لایا گیا تھا اور اسی لیے وہ کمپرومائز کر کے کہا جاتا ہے کہ آیا ہے نواز شریف. لیکن یہاں پاکستان پہنچ کے جب اس نے دیکھا کہ حالات بہت ہی برے ہیں اور ان کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں 10 یا 15 حلقے ایسے ہوتے ہیں ملک صاحب جہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے 19-20 کا، کوئی 5-10 ہزار 2,000 2,500 1,500 کے ووٹ سے لیڈ لیتے ہیں. لیکن باقی بہت لمبی لیڈ ہوتی ہے، 25-25 30-30 40-40 ہزار کی لیڈ کو اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو ایجنسیاں ہیں یا جو کارکن ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جو کارندے ہیں وہ اس کو خراب نہیں کر سکتے.
چند ایک حلقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دوسرے کے ساتھ بےایمانی کر کے اس کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن میں اب وہ بھی نہیں ہونے جا رہا، اس لیے جو ہے نواز شریف اور ان کی پارٹی بڑی پریشان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی گورنمنٹ آ رہی ہے؟ مخلوط حکومت بنانی چاہ رہی ہے، جو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ مخلوط حکومت بنانا چاہ رہی ہے، نہیں پہلے کی طرح پی ڈی ایم کی طرح بنائیں گے؟ جی ہاں اس کی طرح سیم پی ڈی ایم، لیکن اس نے مطلب وہی کہا- فارمولا ہونے جا رہا ہے پی ڈی جی ایم ویسا ہی، اور وہ آپ نے دیکھا ہے عمران خان بھی جب پچھلی دفعہ بھی آیا تھا تو اس کو کس طرح ایک رکھا ہوا تھا، ایک عارضی سی اکثریت چار سر اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں عمران قریشی صاحب، تو معیشت ہماری بڑی خراب ہونے جا رہی ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی منشور دے رہی ہیں معیشت کے حوالے سے کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو اگر مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ہمیں پہلے نواز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا اس ملک میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہ صرف اس ملک میں اس لیے آتے ہیں، انہیں حکومت بنانی ہوتی ہے۔ ان کا جو اپنا سرمایہ ہے، ملک تو بات کی بات ہے، ان کا اپنا تمام سرمایہ یا تو لندن میں یا کسی اور ملک میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے۔ ان کا ملک کے ساتھ کیا مفاد ہے؟ وہ اگر قرضہ لیں گے تو پھر ہماری اس قوم پہ ہی بوجھ پڑے گا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو شہریز مجھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا محدود ہے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ فرض کریں کہ تحریک انصاف کو واقعی آؤٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے جو آزاد امیدوار جیتتے ہیں، جن کی حمایت جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو الیکشن کے بعد ان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، یا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اگلی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے قانون تو یہی ہے کہ آزاد امیدوار جو کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ کسی کو جوائن کرتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں بادی نظر میں یہ جو آزاد امیدوار ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ الیکٹ ہونے جا رہے ہیں، کہ اس سے لگتا ہے کہ ویسے تو جماعت کے طور پر تو وہ ختم نہیں ہوئی نا الیکشن کمیشن سے، تحریک انصاف اس کو ایک اس کا بدلہ لیا ہے نا۔ تو اب دیکھیں حالات بدلتے ہیں، کوئی قانون اور آئین کے مطابق یہاں بات نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں۔ میں یہاں آئینی تجزیہ کروں گا، قانونی بات کروں گا، وہاں آپ دیکھتے ہیں ہر روز عدلیہ میں کیا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، یہ ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں، ہمارے ملک کی اشرافیہ جیسا چاہتی ہے اپنے حساب سے قانون بنا دیتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن میں بہت زیادہ یہ آگے آزاد امیدوار، تو پھر ایمرجنسی لگا دی جائے، یا پھر ان کا کسی طرح ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو اور ان کی خواتین کو اٹھوا لیا جائے اور ان کو خراب کر کے کہا جائے کہ نواز شریف کے ساتھ چلے جاؤ یا زرداری کے ساتھ میں جو آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں، سے تو یہی لگ رہا ہے کہ حالات بڑے گمبھیر ہونے جا رہے ہیں اور مسائل آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسائل حل ہوتے نہیں نظر آ رہے۔ شاید عمران قریشی صاحب کی باتوں کا بھی یہی لبے لباب نکلتا ہے، لیکن ہم دعا گئے کیونکہ امید کے بغیر کوئی بھی قوم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمیں امید ہے کہ چیزیں بہتر کی طرف جائیں گی، اور جو لوگ کچھ غلطی کر رہے ہیں یا کچھ غلط ہونے جا رہا ہے اس کو درست کرنے کی وہ طاقتیں ضرور کوشش کریں گی جو پاکستان میں اپنی حیثیت رکھتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو درست یا غلط کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک لیجیے گا، اللہ حافظ۔